بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذوالحجہ کے اعمال۔ رب رحمان کی طرف سے عشرہ ذوالحجہ اہل ایمان کے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کا عظیم الشان اور سنہری موقع ہے کہ ان دنوں کی معمولی درجہ کی بھی جو نیکی ہے وہ دوسرے دنوں کی اعلیٰ درجے کی نیکیوں سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ والے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے زاد آخرت جمع کرنے کی شدید جدوجہد کرتے ہیں۔ جب عشرہ ذوالحجہ داخل ہو جاتا ہے تو سعید بن جبیر تحت استطاعت شدید عبادت کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں ان 10 دنوں کی فضیلت کے متعدد دلائل ہیں۔ سورۃ الفجر میں ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سیدہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں۔ تفسیر بغوی۔ اللہ کا ان 10 دنوں کی قسم کھانا ان کی شان و عظمت پر دلیل ہے۔ ان 10 دنوں کے ساتھ حج کے مہینوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معروف ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 ہے۔ اور حافظ ابن رجب نے لکھا ہے ذوالحجہ کے 10 دنوں کے فضائل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہیں، اور وہ مہینے حج کے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ لطائف المعارف۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قدر اللہ عز و جل کو نیک کام ان دنوں یعنی عشرہ ذوالحجہ میں پسند ہے اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا وہ اس سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ بحقی میں ایک جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا کوئی بھی کام عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے کام سے اللہ کے نزدیک نہ زیادہ پاکیزہ ہے اور نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ سیدہ جابر سے روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ سے افضل کوئی دن نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زیادہ افضل ہے یا اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے، البتہ وہ شہید جس کا چہرہ مٹی میں خاک آلودہ ہو گیا اور وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ ابو یعلا میں ہے یہ روایت، اور ایک روایت بحقی میں ملتی ہے جس میں سیدہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ ایک دن 1000 دن کے برابر ہے اور عرفہ کا دن 1000 دن کے برابر ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہے وہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو ان ایام میں سے کچھ اعمال کا خصوصی ذکر احادیث میں آیا ہے، اور وہ ہے کہ نماز، جس میں سب سے پہلی ہے نماز۔ سب سے پہلا کام نمازوں کی بروقت اور خشوع خضوع کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ ادائیگی کا اہتمام کرنا، نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا افضل طریقوں میں سے ایک طریقہ نفل ہے۔ سبحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، بے شک تم اللہ کو ایک سجدہ کرتے ہو جس سے وہ تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ ہر وقت کے لیے عام ہے نوافل کی ادائیگی جو ہے نا۔ اور پھر دوسرا کون سا عمل ہے؟ روزے۔ روزہ اعمال صالح میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہندہ رضی اللہ عنہ بن خالد جہنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذوالحجہ یوم عاشوراء اور ہر مہینے کی
3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ احمد، ابو داؤد، نسائی میں ہے یہ روایت۔ اور پھر امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ان 10 دنوں کے روزے مستحب ہیں۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ تم ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں کیے جانے والے عمل کا ثواب 7 گنا کر کے دیا جاتا ہے۔ سیدہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہ جانے والوں کو محروم نہیں رکھا۔ اب یہاں پیچھے رہ جانے والوں سے مراد یہ ہے کہ جو حج کے لیے نہیں جا سکے، دیکھیں جو عمرہ کے لیے نہیں جا سکے اور حج کے لیے نہیں جا سکے تو وہ محروم نہیں رہے، وہ کسی خیر سے محروم نہیں کر دیے گئے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں اللہ کا قرب نصیب نہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنی پیاری پیاری احادیث جو ہیں ہمیں مل رہی ہیں، اور اتنی پیاری آیات ہیں جس میں اللہ نے نوافل کی ادائیگی کو اپنے قرب کا ذریعہ بتا دیا۔ تو دیکھیں اللہ کے قرب کو پانے کا طریقہ بتا دیا کہ اگر ہم جو ہے وہ ہماری اپروچ نہیں ہے، ہم حج کے لیے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اور ہم اس طرح سے پیچھے رہ کر بھی ان نیکیوں کو سمیٹ سکتے ہیں، کسی خیر سے محروم نہیں رہ سکتے، کسی برکت سے محروم نہیں رہ سکتے۔ اور پھر تیسرا کام ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے 9واں دن یوم عرفہ ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے ان سے کہا اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر وہ نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو عید بنا لیتے۔ انہوں نے دریافت کیا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 ہے یہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس دن اور جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی ہم اس سے آگاہ ہیں۔ جمعہ کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور سیدہ قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے یہ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے 9 ذی الحجہ، یوم عاشوراء اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزے رکھتے تھے رسول اللہ۔ سنن نبی داؤد 2343 پہ یہ ہے روایت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اس دن کا روزہ نہ رکھا۔ سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کچھ لوگوں نے ان کے سامنے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا۔ کچھ نے کہا وہ روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا ان کا روزہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا اور تب آپ اونٹ پر تھے اور آپ نے اس کو پی لیا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عرفہ کے روزے کے متعلق سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے اس دن روزہ نہ رکھا۔ سیدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا۔ سیدہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا۔ سیدہ عثمان کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا، اور میں بھی حج کے موقع پر یہ روزہ نہیں رکھتا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی نہیں دیتا اور روکتا بھی نہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور نمبر 4 پہ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے کثرت سے تحلیل و تکبیر اور تحمید کہنا۔
رب العزت نے ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، فرمایا اور چند معلوم دنوں میں ان پر اللہ کا نام لیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 ہے۔ اور سیدنا ابن عباس نے بیان فرمایا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے دن ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہ کوئی عمل افضل ہے اور نہ پسندیدہ، لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ طبرانی کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے، اور لوگ بھی ان دونوں کی تکبیر پر تکبیر کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا عمر منع میں اپنے خیمے میں تکبیر کہتے اور بازاروں میں بھی لوگ تکبیر کہتے، حتیٰ کہ منع تکبیروں سے گونج اٹھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ذکر الہی تو بندوں پر ہر وقت لازم ہے، لیکن رب العالمین جو ہیں رب کریم نے اپنی یاد کے لیے کچھ دنوں کو خاص طور پہ مقرر کیا ہے، جو یقیناً ان دنوں کی عظمت کو ثابت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والا نیکی کا کام پیارا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، کسی بھی دن میں اچھا کام اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عمل سے زیادہ پیارا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ یہ روایت ہمیں بارہا ملتی ہے، جسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کی بھی فضیلت سے زیادہ جو ہے وہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، ان 10 دنوں کی عظمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور مختلف روایات میں سے ہمیں بار بار یہی جو ہے حدیث وہ سامنے آ رہی ہے، اور یہی روایت بار بار سامنے آ رہی ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ۔ اور اچھا، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ ہاں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ حافظ ابن رجب نے اس حدیث کی شرح میں تحریر کیا ہے، جب ان 10 دنوں میں کیا ہوا اچھا کام بارگاہ الہی میں سال کے باقی سارے دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ فضیلت والا اور محبوب ہے، تو ان دنوں کی کم درجہ کی نیکی اور دوسرے دنوں کی بلند درجہ والی نیکی سے افضل ہوگی۔ اسی لیے صحابہ نے دریافت کیا کہ کیا سال کے بقیہ دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی رب العالمین کے نزدیک ان دنوں کے عمل سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے اور عزیز نہیں ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، نہیں۔ لطائف المعارف۔ سیدہ عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اچھا عمل جو ہے وہ اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہو۔ المسند کی روایت ہے، سلف صالحین اس بات کا اہتمام کرتے تھے۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں سیدہ عمر اور سیدہ ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے، اور محمد بن علی نفلی نماز کے بعد تکبیر کہتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور سیدہ ابن عمر نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنی مجلس میں چلتے ہوئے تکبیر کہتے، اور اونچی آواز سے تکبیر کہنا جو ہے مستحب ہے۔ یہ سیدہ عمر رضی اللہ عنہ، سیدہ ابن عمر اور سیدہ ابو ہریرہ کا فعل ہے۔ آگے ہم تکبیرات دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے علاوہ ایک تکبیر اور بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو مسنون ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ ایک اور تکبیر ہے جو مسنون ہے، اسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سنت کو اپنانے اور رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور پانچواں کرنے کا کام یوم النحر یعنی قربانی کے دن کی فضیلت ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کے فضائل میں یہ بات بھی ہے کہ اس کا آخری اور 10واں دن جو ہے وہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین دن جو ہے وہ یوم النحر قربانی کا دن ہے، اور وہ حج اکبر کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر اور یوم القر ہے۔ یوم القر سے مراد منع میں رہنے کا دن ہے، اور وہ 11 کا دن ہے، اور یوم عرفہ ان سے افضل ہے کیونکہ اس کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یوم عرفہ سے بڑھ کر اللہ کسی بھی دن میں بندوں کو آزاد نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتے ہیں اور ملائکہ کے سامنے اہل موقف پر فخر کرتا ہے، اور ہر مسلمان کو خواہ وہ حج کرنے جائے یا پیچھے رہنے والوں میں سے ہو، ان دنوں میں نیک اعمال کی حرص رکھنی چاہیے، اسے لالچ رکھنی چاہیے کہ وہ بھی نیک اعمال کرے، اور ان کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس دن قربانی کرنا بہت بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ مسند احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پھر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورۃ الکوثر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت قرار دیا، اور سیدہ برا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسے ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی جو سنت ہے، قربانی کی سنت ابراہیمی پر ہمیشگی فرمائی، اور سیدہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قربانی کے متعلق رسول کریم کا شدید اہتمام اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کی۔ اپنی طرف سے 1 بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے کو ذبح کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کی، اور اپنی طرف سے 1 بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے کو ذبح کیا۔ صحابہ کرام قربانی کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل نے کہا کہ ہم مدینہ طیبہ میں اپنی قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے فربا کرتے تھے، اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا مخفف بن سلیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ نے فرمایا اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ نے فرمایا جو اسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابن ماجہ، دارقطنی اور حاکم کی روایت ہے۔ یہ ذوالحجہ کے دن قربانی کی یاد کے دن ہے۔ یہ سیدہ ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ سیدہ ابراہیم نے جب اپنا بیٹا قربان کرنا چاہا تو اللہ نے 1 مینڈے کی عوض سیدہ اسماعیل کو چھڑوا لیا تھا۔ آج ہم انہی کی یاد میں قربانیاں کرتے ہیں۔ کیا اس قربانی کرنے پہ ہمیں ثواب ملتا ہے؟ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو، اور قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی۔ یہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے، لہٰذا اسے بہا کر دلوں کی تسلی کر لو۔ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے۔ سیدنا علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی نیت کر لو، کیونکہ وہ زمین پر گرتے ہی اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔
اور ایک جگہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا آج تک عید کے دن کی جانے والی قربانی سے اللہ کے ہاں کسی بہتر چیز پر روپیہ خرچ نہیں ہوتا. طبرانی کی روایت ہے یہ. اور اگر ہم بات کریں میت کو قربانی میں شریک کرنے کی تو سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ نے سینگوں والا ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ پاؤں اور پیٹ سیاہ ہو. چنانچہ وہ آپ کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پتھر پر تیز کرو. انہوں نے حکم کی تعمیل کی. پھر آپ نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرمایا. پھر آپ نے جانور کو ذبح فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قربانی مدینہ طیبہ میں کی. اس سے پہلے آپ کی آل اور امت میں سے بہت سے لوگ وفات پا چکے تھے. آپ نے ان سب کو اس قربانی میں شامل فرمایا. مسلم کی روایت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس بارے میں رقم تراز ہیں. جس طرح میت کی طرف سے حج اور صدقہ کرنا جائز ہے اسی طرح اس کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے. میت کی طرف سے قربانی گھر میں کی جائے گی. اس کی قبر پر نہ تو قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے اور نہ ہی کوئی اور جانور. سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 فربہ سینگوں والے چت کبرا مینڈے خریدتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اور خطبے سے فارغ ہو جاتے تو عیدگاہ ہی میں ان 2 میں سے ایک مینڈے کو لایا جاتا. آپ اس کو ذبح کرتے اور ذبح کرتے وقت فرماتے اے اللہ یہ میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے آپ کی توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام الہی پہنچانے کی شہادت دی. سبحان اللہ. پھر دوسرے کو لایا جاتا اور آپ اس کو ذبح کرتے اور ذبح کرتے فرماتے اے اللہ یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے. دیکھیں سبحان اللہ. اور آپ ان دونوں مینڈوں کے گوشت کو مسکینوں کو کھلاتے اور خود بھی اس کو تناول فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے. امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص میت کی طرف سے قربانی کرے گا تو ایسا کرنا جائز ہوگا. ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ناخن نہ تراشنا اور بال نہ کٹوانا جو ہے وہ مستحب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے جو ہے وہ بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے. مسلم کی روایت ہے یہ. قربانی کرنے والا جو ہے وہ حلال ذوالحجہ کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ چھیڑے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے اور تراشنے سے بچو. الحمدللہ ہم نے بہت پیارے پیارے اعمال ذوالحجہ کے جو ہیں وہ دیکھے. ہم نے جانا کہ ہم کس طرح سے جو ہیں اللہ کا قرب پیچھے رہ کر حج کے لیے نہ جا کر بھی جو نہیں استطاعت رکھتی اور جن کے پاس نہیں اتنی کیپیسٹی کہ وہ جا سکیں مال کے حوالے سے کہہ لیں کسی بھی طرح سے کہہ لیں لیکن وہ پیچھے رہ کے خیر سے محروم نہیں رہیں گے. ان کے لیے بہت ساری نیکیوں کے اعمال بتا دیے گئے بہت ساری نیکیاں بتا دی گئی ہیں بہت سارے اچھے اچھے اعمال بتا دیے گئے ہیں. تو ہمیں اب سوچنا اس بات کے لیے ہے کہ نیکیوں کے موسم کا استقبال کیسے کریں. سچی اور خالص توبہ کر کے نیکیوں اور بھلائیوں کے موسم کا استقبال سچی اور خالص توبہ سے کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے اللہ اس کو سچائی کے راستے پہ چلا دیتا ہے. جیسے کہ رب العزت نے فرمایا جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے اور بلا شبہ یقیناً اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 ہے. اور ان فرصت کے دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے اس سے پہلے کہ یہ گزر جائیں اور وہ وقت آئے جب ندامت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت حسن عبادت ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.